جس کی ماں اور جس کا باپ اپنے چھوٹے شہید بچے کی نعش کو سامنے رکھ کر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، بجائے ماتم کرنے کے وہ تہنیت پیش کر رہا ہے۔ یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آپ نے لال قلعہ دیا تو شان کے ساتھ وزیر اعظم وقت کا اس پر تقریر کر رہا ہے اور جھنڈا چڑھا رہا ہے۔ آپ نے تاج محل دیا تو اس کو 7 اچنبوں کے اندر رکھ دیا گیا اور کروڑوں کی دولت لوٹی جا رہی ہے اور کمائی جا رہی ہے۔ آپ نے شیروانی دی تو وقت کا صدر جمہوریہ اس کو پہن رہا ہے۔ آپ نے بریانی دی تو وہ مزے میں کھا رہے ہیں۔ کاش دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، لیکن امت مسلمہ ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو جب یاد دلایا جاتا ہے تو اچنبے سے دیکھتی ہے کہ کیا واقعی یہ کام بھی ہمارے کرنے کا کام ہے؟ سوچ کر دیکھو مسلمانوں، کیا واقعی ایسا پیغام رسانی کا کام ہم کر رہے ہیں؟ وہ ایک جذباتی منظر تھا، ایک جذباتی منظر تھا۔ کیسا جذباتی منظر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شاید اس کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، دوستو، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شہادت حق، امت مسلمہ کا مقصد وجود۔ شہادت کس بات کی؟ اسلام کی شہادت۔ یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ فکر بھی ہے، یہ عمل بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، قانون بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جوڑتا اور انسانوں کے ایک دوسرے سے روابط کو درست کرتا ہے۔ یہ دین فرد کی اصلاح کے لیے بھی ہے اور سماج کی تعمیر کے لیے بھی۔ یہ تزکیہ اور طہارت بھی ہے اور جد و جہد و جہاد بھی ہے۔ اس میں روح کی تسکین بھی ہے اور مادی ضروریات کی تکمیل بھی ہے۔ یہ دین اسلام انسان کے جذبات اور احساسات اور خیالات کی نگرانی بھی کرتا ہے اور معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ اس کی روح کو اللہ کے سامنے جھکاتا اور اس کے جسم کو اس کے احکامات کا پابند بناتا ہے۔ یہ دین عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، حاکم کے لیے بھی ہے، محکوم کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ یہ ہر ایک کے حقوق بھی بتاتا ہے اور فرائض بھی بتاتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرتا ہے۔ اس کی حکومت ظاہر پر بھی ہوتی ہے اور باطن پر بھی۔ یہ فرد کو پاکیزہ زندگی اور قوموں کو عروج اور ترقی
عطا کرتا ہے۔ اسلام ایک دعوت ہے، ایک دائمی تحریک ہے، ایک صالح انقلاب ہے۔ اس کے دعوت کے تصور کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے کانسیپٹس کے بیسکس کیا ہیں؟ یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو حق سمجھ کر قبول کرے اسے دوسروں کے لیے بھی حق سمجھے۔ جس راستے کو اس نے صحیح سمجھا اس کو اپنایا اور دوسروں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرے۔ جس عقیدے اور عمل، جس ادب اور اخلاق اور جس معاشرت اور سیاست اور جس دستور اور جس قانون کو اس نے جائز اور درست باور کیا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی جائز اور درست باور کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اگر اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو دوسروں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ بدی اور معاصیت جس طرح اس کے لیے تباہ کن ہے اسی طرح دوسروں کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ آخرت سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا جس طرح اس کے لیے ناروا ہے اسی طرح دوسروں کے لیے بھی جواز اس کا نہیں پایا جاتا۔ وہ اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ پوری دنیا اسی کی طرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دے اور کوئی جھوٹا خدا اس کا سر نہ جھکا سکے۔ دوستو بزرگوں، آپ غور کریں گے اور غور کرتے چلے جائیں گے تو اسلام کا جو سرچشمہ قوت ہے وہ ہے دعوت دین۔ مسلمان اصل میں مبلغ قوم ہے، مبلغ امت ہے، پیدائشی طور پر داعی امت ہے۔ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل دعوت دین کے اندر مضمر ہے، تبلیغ دین اور اشاعت دین میں ہے۔ دعوت دین ایک ایمانی فریضہ ہے، دعوت دین ایک انسانی فریضہ ہے، دعوت دین ایک منصبی فریضہ ہے۔ منصبی فریضہ کیسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی 5 آیتیں جب نازل ہوئیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر کی آیات نازل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان کے اندر آ گئے۔ سورہ مدثر کے اندر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کی رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ جن جن لوگوں نے جھوٹی بڑائیاں بیان کی ہیں، جو جھوٹے خدا اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، انسان پر انسان جو اس وقت خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، ان تمام کو پامال کر دو اور بالفعل اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعلان کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ متفق علیہ بخاری کی حدیث نمبر 4971 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ٹھہر کر ہر قبیلے کو آواز دی۔ جو لوگ نہیں آ سکتے تھے کوہ صفا کے قریب، انہوں نے اپنے نمائندے کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو منوایا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اسی کے اندر مضمر ہے۔ پھر تاریخ کے اندر آتا ہے، پوری سیرت کو آپ پڑھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا تشریف نہیں لے گئے، بس آپ میدان عمل کے اندر رہے۔ بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 6483 کے اندر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی اور پرندے ہیں کہ اس آگ میں گرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں ہوں کہ ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، یعنی بچا رہا ہوں ان کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ بشیر بنا کر بھیجے گئے، آپ نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر ہر گھر میں دعوت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر کو کئی مرتبہ آپ تشریف لے گئے، گلیوں میں بازاروں میں پھرتے اور میلوں کے اندر جاتے، حج کے موقع پر دورے کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گھومتے، پورا دن گزر جاتا، کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب حالات بہت خراب ہو گئے اور مکے کا ضمیر اور اس کا دل سکڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں بنو ثقیف کی طرف جاؤں گا۔ بنو ثقیف ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت با اثر لوگوں کے اندر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں دعوت پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش اور سرداران قریش کے سامنے دعوت پیش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں بنو ثقیف کی طرف جاؤں گا۔ وہ بہت متمول قبیلہ تھا، اور آپ جب گئے طائف میں تو آپ کی محبت کا جواب، مروت کا جواب، دعوت دین اور دعوت حق کا جواب طائف کے لوگوں نے پتھروں سے دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اور جب فرشتہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کہ آپ کہیں آپ کی ساری باتوں کو اللہ نے سنا ہے اور مجھے بھیجا ہے، آپ اگر اشارہ کر دیں تو میں ان طائف کی 2 پہاڑیوں کو ملا دوں اور یہ پوری بستی پس کر رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے، لیکن آنے والی ان کی نسلیں جان جائیں گی۔ اور آپ کا ویژن دیکھیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ارتداد پھیلا، جھوٹا نبی، کاذب نبی، اس کی دعوت پھیلی، تو شاید ہی عرب کا کوئی ایک آدھ قبیلہ تھا ہوگا جو ایک آدھ آدمی نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا اور مرتد نہ ہو گیا، سوائے بنو ثقیف کے۔ بنو ثقیف کا کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا کلیئر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ وہ ایک لمبی داستان ہے، کبھی پورے طائف کے سفر کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے اے انسانوں، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ڈراؤ انسانوں کو، بشارت دو، انہیں ڈراؤ، آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس جمیعا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کا کتنا احساس تھا کہ آپ گھل رہے تھے، لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تھے تو کڑ رہے تھے اور اندر ہی اندر گھلتے چلے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ اے نبی، کیا آپ یہ لوگ جو پیغام آپ لے آئے ہیں وہ اگر قبول نہ کریں اس دعوت کو تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کا کتنا احساس تھا، کیسی احساس ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ دوستو، اس کے بعد اب اس کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے۔ یہ امت مسلمہ آخری امت ہے۔ یہ امت مسلمہ قیامت تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ امت ہے، امبیسڈر امت ہے۔ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کو امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ امامت اور قیادت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے یہود کو امامت اور قیادت کے منصب سے معزول کرتے ہوئے، ڈسمس کرتے ہوئے، قرآن نے کہا سیقول السفہاء کے بعد قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا، امت وسطا بنایا، درمیانی گروہ بنایا، درمیانی امت بنایا۔ درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ معتدل ہوتی ہے، اس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، اس کے مزاج میں اعتدال، اس کے اعتقادات میں اعتدال، اس کے معتقدات میں اعتدال، اس کی سوچ میں اعتدال، اس کی فکر میں اعتدال، اس کے لینے اور دینے میں اعتدال، اس کی دوستی اور دشمنی کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے۔ ایسی امت کو امت وسطا کہتے ہیں۔ ایسی امت ٹیررسٹ نہیں ہو سکتی، ایسی امت انتہا پسند نہیں ہو سکتی، ایسی امت۔ اور یہ امت کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ یہ امت شہادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، شہادت دین کے لیے پیدا کی گئی ہے، شہادت حق کے لیے یہ امت پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مقصد وجود ہی یہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اپنے مقصد کے کام کو پورا نہیں کرتی، ایسی چیز کو بیکار سمجھا جاتا ہے، ایسی چیز اپنی وقت کو، اپنی حیثیت کو کھو دیتی ہے، معنوی طور پر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مائک میرے سامنے رکھا گیا ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں اپنی آواز کو بلند کر کر آپ تک پہنچاؤں۔ اگر یہ مائک اپنے اس مقصد کے اندر ناکام ہو جائے اور یہ خبیث قسم کے آوازیں دینا شروع کر دے، آپ میں سے کوئی آدمی آ کر اس کو بند کر دے گا، اس کو ہٹا دے گا۔ جب تک یہ مائک اپنے مقصد کے کام کو انجام دیتا رہا، عزیز رہا، گلے سے لگا رہا، لیکن جب اس نے اپنے مقصد کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تو اس کو ہٹا دیا گیا۔ آج امت مسلمہ جو بے وقت ہو گئی ہے، بے وزن ہو گئی ہے، آج امت مسلمہ جو داعی گروہ ہے، مبلغ گروہ ہے، کسی کے اندر یہ ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ گھر واپسی کا پروگرام کرے، کسی کے اندر یہ ہمت ہو گئی ہے کہ ان کو ان کے آبا و اجداد کی طرف دعوت دے، شدھی کرن کرے ان کا، اور کہے کہ تمہارے باپ دادا ہندو تھے، تم بھی ہندو بن جاؤ، تمہارے مسلمان بننے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا، تمہارے کلمہ پڑھنے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ نہ پڑھنے والا دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والا اس سے کہیں زیادہ فروتر ہے، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ایک کلمہ نہ پڑھنے والا بھی بددیانت ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بددیانت ایک کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوا، تو ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی۔ دوستو، یہ گواہی دینے کا کام کتنا اہم کام ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر، جب آخری حج کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مخاطب کیا، اور پھر وہ ایک جذباتی منظر تھا، ایک جذباتی منظر تھا۔ کیسا جذباتی منظر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، شاید
اس کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ حج آخری حج ہو، تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ ایسے وقت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جذبات کا کیا حال ہوگا؟ ایسے وقت میں آپ نے سوال کیا لوگوں کو، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام الہی تم تک پہنچا دیا ہے؟ پیغام رسانی کا کام، اس دین حق کو پہنچانے کا کام میں نے کر دیا ہے؟ تو ہم نے کہا قلنا، ہم نے کہا نعم، ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آپ نے بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن احساس ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پیغام رسانی کے اس فریضے کو انجام دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ غائب کون ہے؟ غائب کون ہے؟ معرف القرآن میں مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے لکھا کہ غائب سے مراد وہ بچہ ہے جب روز قیامت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پیدا ہو رہا ہوگا، وہ بچہ ہے غائب، اس تک یہ پیغام پہنچنا ہے۔ سوچ کر دیکھو مسلمانوں، کیا واقعی ایسا پیغام رسانی کا کام ہم کر رہے ہیں؟ اس دین حق کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے، اس دین حق کی ہم صحیح گواہی نہیں دے رہے ہیں، اس دین حق کو صحیح طور پر پہنچا نہیں رہے ہیں۔ اور جب یہود نے اس کو نہیں پہنچایا، جب یہود نے اس کام سے روگردانی اختیار کی، یا تو حق کے خلاف میں گواہی دی یا حق کو چھپایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، ان پر لعنت نازل کی۔ دوستو، یہ وہ نازک ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ یہ کام اللہ کی نگاہ میں کتنا بلند کام ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر قول احسن، اچھا قول، نیک قول، اچھی بات اور کس شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اپنے رب سے ملائے، رب سے جوڑے، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ کام ہے جو اللہ کی نظر میں اتنا بلند کام ہے۔ دوستو، اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ملک جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم اکثریت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہم اکثریت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو اکثریت پائی جاتی ہے یہاں کی کیسی اکثریت ہے؟ یہ خدا کو مانتی ہے۔ 99% لوگ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے ابھی جھارکھنڈ کے جنگلوں کے اندر تک دیکھا کہ مندریں ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبات کے اندر مندر ہیں، اور میں نے ابھی دیکھا کہ لوگ یاترا کے لیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ 1 مہینے تک ندی کے اندر لوگ ڈبکی لگاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی یاترا ہوتی ہے کمبھ کا میلہ، کئی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، عین سردی کے موسم میں آتا ہے وہ، اور عین سردی کے موسم میں الہ آباد کے اندر، بنارس کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ گنگا میں ڈبکی لگاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے اندر۔ لوگ خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ خدا کو جانتے نہیں کہ ان کا خدا کیسا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں، انہیں معرفت دلائیں کہ ان کا خدا کیسا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، لیکن امت مسلمہ ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو جب یاد دلایا جاتا ہے تو اچنبھے سے دیکھتی ہے کہ کیا واقعی یہ کام بھی ہمارے کرنے کا کام ہے؟ دوستو،
یہ قوم جو یہاں پر پائی جاتی ہے اکثریت، اس نے آپ کی بہت سی چیزوں کو لے لیا ہے۔ آپ نے لال قلعہ دیا تو شان کے ساتھ وزیر اعظم وقت کا اس پر تقریر کر رہا ہے اور جھنڈا چڑھا رہا ہے۔ آپ نے تاج محل دیا تو اس کو 7 اچنبوں کے اندر رکھ دیا گیا اور کروڑوں کی دولت لوٹی جا رہی ہے اور کمائی جا رہی ہے۔ آپ نے شیروانی دی تو وقت کا صدر جمہوریہ اس کو پہن رہا ہے۔ آپ نے بریانی دی تو وہ مزے میں کھا رہے ہیں۔ کاش آپ قرآن بھی دیتے، کاش آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دیتے تو وہ لے لیتے۔ بلکہ جو 1000 سال تک حکومتیں رہیں وہ کچھ نہ کرتے یہاں کے دلتوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدی واسی اور دلت تقریباً اس ملک کے اندر 56% پائے جاتے ہیں۔ 56%۔ اگر ان کو صرف کچھ نہیں، آپ صرف اور صرف تعلیم دے دیتے اور ان کے ہاتھ میں ان کی زبان کے اندر ترجمہ کیا ہوا قرآن دے دیتے، جیسے اب اس وقت کرسچنس، عیسائی بائبل دے رہے ہیں۔ میں نارتھ ایسٹ گیا تھا، منی پور وغیرہ، میں نے میگھالیہ کے اندر دیکھا کہ وہاں میگھالیہ کی جو لوکل لینگویج ہے اس کے اندر بائبل کا ترجمہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ ترجمہ کیسے ہوا تو بتایا کہ ایک نوجوان عیسائی آیا تھا امریکہ سے اور وہ یہیں پر رہ گیا اور یہیں کی زبان سیکھا، یہیں اس نے شادی کی اور یہیں پر اس نے زبان سیکھنے کے لیے شادی کی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی گھلا دی یہاں پر جنگلوں کے اندر، اور اس نے زبان سیکھ کر بائبل کے اندر اس نے انگلش کی اسکرپٹ دی، اس کو، اس زبان کو اسکرپٹ نہیں ہے، اسکرپٹ دی اور بائبل کا ٹرانسلیشن اس زبان کے اندر کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج جتنا نارتھ ایسٹ پایا جاتا ہے وہ سب کا سب عیسائی پایا جاتا ہے۔ ناگالینڈ، منی پور، میگھالیہ، یہ ساری ریاستیں جس کے اندر اکثریت کرسچنوں کی پائی جاتی ہے، عیسائیوں کی پائی جاتی ہے۔ کاش مسلمانوں کے اندر یہ جوش تبلیغ، یہ ذوق تبلیغ ہوتا۔ ان کا ذوق تبلیغ جب تھا تو انہوں نے بغیر تلوار کے ممالک کے دل جیت لیے، ممالک کے دل جیت لیے۔ پورا ملیشیا، پورا انڈونیشیا، پورا مغربی افریقہ، ہمارا خود ملک ہندوستان، یہاں پر مسلمان کی تلوار نہیں آئی پہلے، یہاں پر دین اسلام آیا پہلے، یہاں پر مسلمان آئے، یہاں پر صحابہ کرام آئے۔ دینار بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار آج بھی کیرلا کے اندر پائی جاتی ہے، وہ مسجد جو صحابہ کے زمانے میں بنی تھی، وہ مسجد۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا تو صحابہ کی ایک اکثریت پھر گھر واپس نہیں گئی، 1,24,000 لوگوں کے اندر بہت کم لوگ گھروں کو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نکل گئے تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے نکل گئے۔ اور پھر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا اور آسمان کی طرف پانی اچھالتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے کنارے بھی اور کوئی بستی آباد ہے تو میں اس گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیتا۔ اسی سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ دین ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، بزرگان دین کی کاوشوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا۔ ان کے اندر ذوق تبلیغ تھا، ان کے اندر جذب تبلیغ تھا، وہ ایک مبلغ قوم کی حیثیت سے اٹھے تھے، اور آج ہم دعائی قوم کی بجائے مدعو قوم بن چکے ہیں۔ آج کوئی کرسچن ہم کو دعوت دے رہا ہے، آج کوئی ہندو ہم کو دعوت دے رہا ہے، کوئی سوامی ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بھی سناتن دھرمی ہے۔ ہاں، یہاں تک نوبت پہنچ گئی اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ وہ دین ہے جس کا پیغام ہم کو پہنچانا ہے۔ جتنے مسائل دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دعوت دین میں ہے۔ یہ اکثریت اور یہ اقلیت کا جھگڑا، کیا واقع ہم مبلغ
قوم کی حیثیت سے زندہ رہتے یہاں، تو اقلیت اور اکثریت کا کوئی جھگڑا پیدا ہوتا؟ آج کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم ایک مبلغ قوم کی بجائے ہم قوم بن گئے ہم. ہاں، اور مسلمانوں کی خیر اسی کے اندر ہے کہ وہ ایک مبلغ امت بنے، مبلغ قوم بنے. یہاں کے حکومتوں نے، مسلم حکمرانوں نے دین اسلام کی بہت ہی کم خدمت کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سلطنت آصفیہ کے اندر ایک امور مذہبی تھا، اور وہ امور مذہبی کے اندر کچھ مبلغین تھے، اور ان مبلغین کو تنخواہ دی جاتی تھی حکومت کی طرف سے کہ وہ تبلیغ دین کا کام کریں. تو اس وقت سے جب سے میں نے یہ پڑھا، جب سے اس کا میں نے مطالعہ کیا، تو میرے اس یقین کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا کہ یہ دین پروفیشنل مبلغین کے ذریعے نہیں پھیلا کبھی، اور پروفیشنل پیشہ وارانہ مبلغین کے ذریعے سے نہیں پھیل سکتا، بلکہ بحیثیت مسلمان خود مسلمان مبلغ ہو. ان مبلغین نے کیا کیا؟ سلطنت آصفیہ کے اندر، ہمارے ایک دوست تھے جو سلطنت آصفیہ کے اندر وہ کام کر چکے، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ ڈائریکٹر کے عہدے پر تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جھوٹی ڈائریاں پیش کرتے تھے، ہم یہاں گئے اور وہاں گئے اور پھر تنخواہ لیتے تھے. ایسے تھے. اور یہ جو جذبہ ہے، جذبے دین پہنچانے کا جذبہ، یہ جذبے سے ہم کو معمور ہونے کی ضرورت ہے. دوستو، جتنے مسائل اس وقت پائے جاتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل دعوت دین کے اندر ہے، شہادت حق کے اندر ہے. میں پھر بولوں گا شہادت حق کا طریقہ کیا ہے، اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس. شہادت حق کا طریقہ کیا ہے، کس طرح عملی طریقہ ہے، قولی طریقہ ہے، عملی طریقہ ہے، کس طرح ہمیں دعوت دینی چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم اظہار خیال کریں گے کبھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کبھی مسلمانوں پر آنچ آئی، جب کبھی مسلمانوں کو پامال کیا گیا، جب کبھی مسلمانوں کو رون دیا گیا، آپ بتائیے تاتاریوں کے حملے کچھ معمولی تھے؟ چنگیزیوں کے حملے کچھ معمولی تھے؟ کوئی معمولی حملے تھے ان کے؟ اتنے حملے انہوں نے کیے چنگیزیوں نے، تاتاریوں نے، کہ جب بغداد کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو لائبریریوں کو انہوں نے جلا دیا، لائبریریوں کی کتابوں کو انہوں نے دریائے دجلہ کے اندر بہا دیا. مسلمانوں کے خون سے بغداد کی گلیاں رنگین ہو گئیں، سرخ ہو گئیں، خون بہنے لگا. جس طرح بقرعید کے دن جب ہم بکرے کاٹتے ہیں تو گلیوں کے اندر خون بہتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا خون بہنے لگا. لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اب مسلمان نہیں اٹھے گا، مسلمانوں کا پھر نشاط ثانیہ نہیں ہو سکے گا، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یہ صفحے ہستی سے مٹ چکا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی چند ایک نوجوانوں نے، چند ایک علماء حق نے، چند ایک صوفیاء کرام نے دعوت دین کا کام کیا. کن لوگوں میں کیا؟ انفلوئنشل پرسنز کے اندر کیا، با اثر لوگوں کے اندر کیا، شہزادوں میں، شہزادیوں میں، سپہ سالاروں میں، وزیروں میں انہوں نے کام کیا. وہ اسی وقت ایمان لائے، لیکن ایمان کا انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ جب مناسب وقت ہوگا تو ہم اظہار کریں گے. ایمان لے آئے وہ لوگ، اور اسی سے متاثر ہو کر اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاس با مل گئے کعبے کو سلم خانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. یہ ترک کون ہے؟ یہ مغل کون ہے؟ ارے یہ چنگیزیوں کی اولاد ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں. یہ دوستو، آج بھی کعبے کو صنم خانے سے پاسباں مل سکتے ہیں. آر ایس ایس بی جے پی کے اندر سے
اور فضائی طاقتوں اور قوتوں کے کیمپوں سے انشاءاللہ لوگ کٹ کٹ کر آ سکتے ہیں، بشرطے کہ مسلمان قولی اور عملی شہادت دے، بشرطے کہ دعوت دین کا، تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا مسلمان کام کرے۔ یہ دین محبت، دین مروت کو عام کرے۔ ابھی موقع ہے موجود، ابھی لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے یہ ہمارا حال رہ گیا۔ داستاں سننے کے لیے آج بھی لوگ تیار ہیں، لیکن داستاں سنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بتانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں، قولی شہادت دیں، عملی شہادت دیں۔ قولی شہادت کیا ہے؟ قولی شہادت یہ ہے کہ دوسروں کو زبان سے، قلم سے اور آج کل تو سوشل میڈیا سے، اب آج کل مسلمان نوجوان سوشل میڈیا پر کیا کام کر رہا ہے، کیسے کامنٹس لکھ رہا ہے، کیسی چیزوں کو وہ پوسٹ کر رہا ہے۔ ہاں، فیس بک کے اوپر پوسٹ آ رہا ہے، ننگا جھینگا پہنا ہوا کہیں پر پانی نہاتے ہوئے ڈائف مار رہا ہے اور اس کو سوشل میڈیا کے اندر، فیس بک کے اندر اپنے اس کو پوسٹ کر دیا ہے۔ آپ بتاؤ، اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر مسلمان نوجوان یہ طے کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھی نعتیں پڑھے گا، اچھے واقعات لکھے گا، سیرت کو لکھے گا، پورے انٹرنیٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دے گا، یم مارتے ہی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح واقعات آئے۔ آج اسلام کو لوگ میڈیا کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں۔ میڈیا جو سمجھا رہا ہے اسلام، وہ اسلام لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آج اسلام مسلمان سے نہیں سمجھ رہے ہیں، آج اسلام کے نمائندوں سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ اسلام کا نمائندہ ہے، اسلام کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اسلام کا امبیسڈر ہے۔ اسلام کے امبیسڈر سے نہیں سن رہے ہیں، بلکہ میڈیا کے ذریعے سے، جو 24 گھنٹے جھوٹ بکتا ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اسماعیل حینا رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تو آج کا یہ گودی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا دہشت گرد مارا گیا، دہشت گرد مارا گیا، ٹیررسٹ مارا گیا۔ اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گاندھی جی بھی ٹیررسٹ تھے، وہ ٹیررسٹ تھے تو پٹیل بھی ٹیررسٹ تھے، نہرو بھی ٹیررسٹ تھے، مولانا آزاد بھی ٹیررسٹ تھے، چندر شیکھر آزاد بھی ٹیررسٹ تھے، سب ٹیررسٹ تھے۔ جن لوگوں نے بھی ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی وہ سب ٹیررسٹ تھے۔ دوستو، یہ جھوٹ ہے جو بکا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے شہید کیا، اور یہ چھوٹا سا خطہ، کتنا ہے وہ؟ چھوٹا پاکٹ ہے، صرف 23 لاکھ کی آبادی ہے، جس کے اندر سے 3% آبادی وہ ہے جو شہید ہو چکی ہے، جس میں سے 9% آبادی وہ ہے 80,000 لوگ جو مجروح ہو گئے ہیں۔ کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کا پیر چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، مجروح ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، عورتوں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن کس قوم کے ساتھ میں اسرائیل کا اور باطل کا ٹکراؤ ہے؟ اس قوم کے ساتھ میں ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اپنے چھوٹے شہید بچے کی نعش کو سامنے رکھ کر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، بجائے ماتم کرنے کے وہ تہنیت پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں اس کا ٹکراؤ ہے، اور ایسی قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوستو، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہزاروں اسماعیل حینا پیدا ہوں گے، انشاءاللہ ہزاروں پیدا ہوں گے، کیونکہ حماس کوئی اکثری تحریک کا نام نہیں ہے، صرف اکثری تحریک نہیں ہے، یہ کوئی ملٹری تحریک نہیں ہے، بلکہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے،
اور وہ سوچ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے، اور جو سوچ لوگوں کے دلوں پر راج کرے اس سوچ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اس پوری مدت کے اندر جو 300 دن ہو چکے ہیں، اس پوری مدت میں اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کو دھول چاٹنا پڑا، وہ بدنام ہوا وہ ساری دنیا کے اندر۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک ہندوستان کا کوئی بیان نہیں آیا ہے اسماعیل ہائنہ کے اس شہادت پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بیان آئے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو فلسطین کی علیحدہ حکومت قائم ہونا ہے، اس قائم ہونے کے سپورٹ کے اندر بھی یہ لوگ بیان دیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے جیالوں کو پیدا کریں۔ اور شہادت کیا ہے؟ شہادت یہی گواہی دینا ہے، دین حق کی گواہی دینا ہے۔ اسی لیے شہید کو شہید کہا گیا ہے، وہ اپنی نقد جان ہار کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شہادت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس بات کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔